کربلا والوں کی نماز کو دیکھو، حیدر کرار پیغمبر اکرم نے بڑی نمازیں پڑھی، میدان جنگ میں پڑھی، کبھی گھر میں پڑھی، کبھی مکے میں پڑھی، کبھی مدینے میں، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ. لیکن حیدر کرار نے بھی بڑی نمازیں پڑھی اور دنیا جانتی ہے کہ ہزاروں رکعتیں پڑھی، ابھی میں نے بھی عرض کیا. لیکن جو کربلا والوں نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی ہے اس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. امام علی مقام روز عاشورہ جنازے بھی اٹھا رہے ہیں، جہاد بھی فرما رہے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھتے جاتے ہیں. جناب کے تمام صحابی ہیں جناب ابو تمامہ سماوی، انہوں نے عرض کیا مولا نماز کا وقت فضیلت داخل ہو گیا ہے، ہماری خواہش تھی کہ آخری زندگی کی نماز آپ کی ابتدا میں پڑھ کے مرتے. امام نے جب اوپر نگاہ اٹھائی فرمایا ہاں ابو تمامہ یہ نماز ظہر کا وقت فضیلت ہے. پھر امام نے ایک دعا دی، ذکرت الصلاۃ، اے ابو تمامہ تو نے مشکل وقت میں نماز کو یاد کیا، میں حسین ابن علی دعا کرتا ہوں جعلک اللہ من المصلین، قیامت والے دن تر حشر نشر نمازیوں کے ساتھ فرمائے. معلوم ہوتا ہے نمازی ہو کر معشور ہونا امام کی نظر میں کتنا اہم تھا. امام نے یہ نہیں کہا تمہیں اولاد دے، جائیداد دے، یہ دے، فرمایا تو نے مشکل وقت میں نماز کو یاد کیا، میں حسین دعا کرتا ہوں اللہ تیرا حشر نشر نمازیوں کے ساتھ کرے. اس کے بعد امام نے جناب حبیب بن مظاہر اپنے جد امجد کے صحابی بوڑھے صحابی کو، اپنے پرانے ساتھی کو حکم دیا کہ قوم اشقیاء کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک لو، ہم اللہ کی نماز ادا کر لیں. مورخین نے جو جواب لکھا، انہوں نے بے دینوں نے جو جواب دیا، میں نے بھی مجبوراً اپنی مقتل والی کتاب میں سعد الدارین میں وہ نقل تو کیا ہے، لیکن آپ کا دل میں دکھانا نہیں چاہتا. آپ کو وہ ظالموں بے دینوں کا جواب نہیں سناتا کہ انہوں نے کیا کہا. باوجود اس کے امام نے ہمت نہیں ہاری، اپنے مٹھی بھر اصحاب کو دو حصوں پہ تقسیم کر دیا. آدھوں کو فرمایا دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، آدھوں کو حکم دیا میرے پیچھے سب بستہ کھڑے ہو جاؤ، اور دو آدمیوں کو حکم دیا تم میرے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ. امام نے نماز پڑھی ہے، میں کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں جس طرح کربلا والوں نے نماز پڑھی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کو بھی ایسی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. امام نماز پڑھ رہے ہیں، چند آدمی پیچھے کھڑے ہیں، دو آگے کھڑے ہیں، اور دو جو آگے کھڑے ہیں تیر آ رہے ہیں، نیزے برت رہے ہیں، پتھر شائیں شائیں کر کے آ رہے ہیں. ابو ثمامہ کی خواہش ہے میرے سینے پہ لگے میرا امام بھی بچ جائے، میرے امام کے مقتدی بھی بچ جائے، میرا ساتھی بھی بچ جائے. دوسرے کی خواہش ہے میرا سینہ چھلنی ہو جائے، میرا ساتھی بھی بچ جائے، میرا امام بھی بچ جائے، میرے امام کے غلام بھی بچ جائیں. ادھر امام نے بطور نماز خوف 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، ادھر ابو ثمامہ سیداوی نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے آخری سانس کی ہچکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. اتنا کہا مولا حل وفیت ہو، فرزند رسول مجھے اتنا فرماؤ میں نے نہ آپ کی وفا کا حق ادا کر دیا ہے. امام نے فرمایا اس بات میں جواب دیا ہاں تو نے وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا مولا قیامت والے دن اپنے نانے بابے کی بارگاہ میں مجھے بلانا نہیں. امام نے فرمایا عجیب جملہ ہے، فرمایا انت امامی فی الجنہ کما قال، فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے آگے ہوگا. پہلے تو جنت میں جائے گا اس کے بعد میں جاؤں گا. یہ وہ لجپال امام ہیں جو دنیا میں بیٹھ کر جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. اگرچہ مسائل بڑا ہو گیا لیکن دل چاہتے 2-2.5 جملے اور بھی عرض کر دوں. حضرت امام حسین نے جب خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو جناب زینب عالیہ سے ایک وصیت کی تھی، اختی زینب لا تنسجنی فی نافلۃ اللیل، بہن زینب جب تک زندہ رہو نماز پڑھتی رہو، نماز تہجد میں مجھے دعا میں بلانا نہیں.
شیخ جعفر نقوی نجف اشرف کے عالم گزرے ہیں، انہیں کتاب لکھی ہے زینب الکبریٰ، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین راوی ہیں، کہ فرماتے ہیں کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام سے لے کر مدینے تک اگرچہ کئی گھنٹوں کے سفر ہوتے تھے، میری پھوپھیاں بے گجاوا اونٹوں پہ سوار ہوتی تھی، ظالم نماز کے لیے اونٹوں کو روکتے بھی نہیں تھے، وضو کے لیے پانی دیتے بھی نہیں تھے، لیکن میری پھوپھی اماں نے ان حالات میں گھر کر بھی نماز تہجد کا بھی قضا نہیں کی۔ یہ ہے خاندان نبوت کا کردار، یہ ہے حسین ابن علی کی سیرت اور ان کی روش و رفتار، اور یہ ہے ان کی بہنوں کا ام المصائب زینب عالیہ کی روش و رفتار۔ خدا بند عالم ہمارے مردوں کو آل محمد کے مردوں کے نقش قدم پر اور ہماری مستورات کو مخدرات عصمت و طہارت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سدھر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی